میں ہمیشہ تلقین کرتا رہا ہوں کہ ایک اچھا جج جو ہوتا ہے وہ تقویدار ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، وکلاء اور سائلین کی عزت کرنے والا ہو۔ دیکھیں سائلین ہمارے اس کا جو ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے، لہذا ان کی عزت کرنا جو ہے وہ ہم سب پہ فرض ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میرے جتنے بھی ججز بھائی بیٹھے ہیں، اگر وہ میری عزت کرتے ہیں جیسے میں محسوس کرتا ہوں کہ واقعی دل سے عزت کرتے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے زیادہ عزت میرے بھائیوں کو دیا کریں۔ اور اس طرح چونکہ ہم جو ہیں آپ ہی سے آئی ہوئی ہیں، اگر سول جج کوئی بنتا ہے تو اس کے لیے بھی 2 سال جو ہے وہ ایک بار میں اس کو رہنا پڑتا ہے۔ اگر میں ایڈیشنل سیشن جج آیا ہوں تو میں نے بھی کوئی 8 سال 4 مہینے بار میں گزارے تھے۔ اور اگر ہمارے کوئی ججز صاحبان جو ڈائریکٹ آتے ہیں وکلاء صاحبان سے، تو وہ بھی چونکہ وکیل ہوتے ہیں، اور یہ وکالت جو ہے یہ بیسیکلی ایک مدر وہ ہے، ہمارا پروفیشن ہے۔ تو اس میں ہم آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ججز صاحبان جو بعض اوقات بہت دور دور سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے لیے خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور ہر وقت تقریباً جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کائنڈلی ان کے ساتھ بھی وہی رویہ، وہی جو میں نے اپنے بھائی اور بہنوں سے کہا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح رویہ رکھیں، تاکہ جو آپ ان کو ریسیپروکل بیسس پہ جو آپ عزت وغیرہ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہوگا کہ سائلین کا فائدہ ہوگا، ایک اچھے طریقے سے جو ہے کیسز نمٹاتے جائیں گے، اور جو نہایت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، اور اس کی ایسی ایسی خوبیاں ہیں جو صرف اس کی ذات کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرور یاد کروں۔ ان کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جب آپ درود ابراہیم میں ایک بار پڑھ لیں تو شاید ہم کسی حد تک یہ واجب جو ہے وہ ادا کر جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم پہلے درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ تیسری جو مجھ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک واجب ہے، ان وکلاء حضرات جو اس بار کے حصہ رہے ہیں، اور واقعی وہ اچھے وکلاء رہے ہیں، جن کی محبت اور جن کی جو ایکسپرٹیز تھی، جو مجھے آج ایز اے چیف جسٹس کے حد تک یہاں تک میری ایلیویشن ہوئی، تو الحمدللہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ جی میں کچھ چیریٹی کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں وہاں سے آیا تھا امریکہ سے، ایک ٹریننگ میں گیا تھا وہاں ریبیلیٹیشن آف ڈرگ ایڈکٹس میں، تو وہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ تو یہاں نہ جیل میں ہے نہ کسی اور جگہ میں۔ البتہ ان کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس آیا کرتے تھے تو وہ سارے ڈرگ ایڈکٹس کو جو ہے ہم ایک آفر دیا کرتے تھے، جیسے امریکہ میں ڈیٹا آف انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، وہ جو جا کے جس ایکیوز کو سزا ملتی ہے تو ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کورٹس کے ساتھ کہ جی اگر 9 مہینوں میں ان کی ریہیبلیٹیشن ہم کروا سکیں تو ان کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ تو اس ناطے جو ہے میں نے ایسے کیا کہ جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس تھے وہ سارے ڈرگ ایڈکٹس جو ہے ان کو میں کنڈیشنل بیل دیا کرتا تھا۔ سالار صاحب ہمارے ایک ناظر صاحب تھے، وہ چونکہ تبلیغی تھے، ان کے حوالے کر کے وہ جا کے 4 مہینے 6 مہینے جو بھی ان کا ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد اگر وہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ جی یہ ریہیبلیٹیٹ ہو گیا، آپ یقین کریں کہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن 500-600 سے زیادہ ایسے کیسز ضرور ہوں گے جس میں ریہیبلیٹیشن آف ڈرگ ایڈکٹس ہوئی، اور الحمدللہ ان لوگوں کو سب کو میں نے ایکوٹ کر دیا۔ مجھے چیریٹی کا ایک اچھا تجربہ رہا، اور یہ تجربہ صرف اس حد تک نہیں تھا، وہ الحمدللہ یہاں پہ میں نے شادیاں کرائی ہیں، ان کے لیے جہیز کا بندوبست کیا تھا، الحمدللہ
میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے کتابیں خریدی ہیں، اور میرے خیال میں وہ اگر تھاؤزنڈز میں اسٹوڈنٹس ہوں گے تو میں شاید اس سے بھی زیادہ کہہ سکتا ہوں. جو مین وہ ہے جیل ہے، سینٹرل جیل، اس میں ایکس رے مشین ہم نے خریدا، اور کچھ دیت کے اماؤنٹس والے جو زیادہ تر ایکیوز تھے ان کے لیے دیت بھی ارینج کیا. لیکن یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا، مجھے اس لیے نہیں جاتا کہ اگر یہ غیور بار، یہ جو میرے خوبصورت بھائی ہیں، یہ جو میرے دل کے قریب ہیں، جن کے لیے میرے دل سے عزت ہے اور جن کے لیے میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، اگر یہ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور اب بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر انڈومنٹ فنڈز قائم کیے جائیں جس میں سے اگر چیریٹی ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ پریکٹس جو 1998 سے میں نے شروع کیا، اس کے بعد سپیریئر کورٹس نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور ابھی بھی ہمارے ہاں سپیریئر کورٹس میں ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ہم چیریٹیز کرتے ہیں. جو ڈسمس اینڈ ڈیفالٹ کیسز ہوتے ہیں یا وہ کیسز جن میں جو ہے کاسٹ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے ہم مختلف آرگنائزیشنز ہیں، فاطمیت فاؤنڈیشن ہے، اس طرح الخدمت ہے، اس طرح اور بھی کافی سارے ہیں. یہاں پہ عیدی کا ایک آفس تھا، الحمدللہ ایک وقت میں بہت زیادہ ان کو بھی ان پیسوں کی ضرورت تھی، تو ہم نے الحمدللہ ان کی بھی بڑی مدد کی تھی. اور چیریٹی کا تو اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے. تو نیت الحمدللہ میرا یہی تھا، صرف یہی تھا کہ اگر میں اپنے انصاف کے ساتھ جو ہے میں اگر کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں. اور الحمدللہ اس پہ قائم رہ کے آج تک بھی وہی پریکٹس ہے میرا. اب تو الحمدللہ چونکہ میں ہائی کورٹ کا جج بنا تو اچھی خاصی میری پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، تو میں اپنے تنخواہ سے ایک معقول رقم جو ہے الحمدللہ میں اپنی میسز کے حوالے کر دیتا ہوں، اور اس سے اچھی خاصی پہلے 2020 تک ہری پور میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید اب بھی وہ کچھ اماؤنٹ یہاں بھیجتی ہے. اور یہاں پہ الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے کفالت کی ضرورت ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو ابھی ہم نے ایک ایگزام کنڈکٹ کیا تھا، اس کا کافی ٹائم ہو گیا ہے، الحمدللہ اس کی ریٹن ایگزامینیشنز میں کافی کوالیفائی کر گئے ہیں، اور عنقریب ہم انشاءاللہ ان کی جو ہے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں. شاید آپ کے اس بار سے بھی اس میں سے اچھے وکلاء ہوں. تو یہ بالکل ذہن میں رکھ دیجئے انشاءاللہ کہ آخرت کے روز میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ کوئی بھی اگر ہم کسی کو جج لیں گے وکلاء میں سے تو اس میں کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی دوسرا عنصر بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں دنیا اور آخرت کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ انشاءاللہ میرٹ اور میرٹ کی بنیاد پر ہوگا. جہاں تک سول ججز کی بات ہے، وہ 86 پوسٹ ہیں ہمارے پاس، وہ ہم نے ریکویزیشن کیا تھا، ریکویسٹ کیا تھا اس کو پبلک سروس کمیشن کو. انہوں نے ایڈورٹائز کیا، لیکن ایگزام شاید کچھ فائنینشیل کنسٹینٹس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے. ان کے ساتھ ہم بار بار اس کو انڈرٹیک کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بہتر ہو جائے، تاکہ ہمارے جو ججز ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے، اور وہ بھی انشاءاللہ میرٹ پہ ہی آئیں گے. اور اللہ کرے کہ آپ سے بار سے جو ہے میری دلی دعا ہے کہ ثوابی اور ہری پور بار سے جتنے بھی اچھے وکلاء ہیں، جتنے بھی انصاف دینے والے ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ ہماری جوڈیشری ٹیم کا انشاءاللہ حصہ ہوں گے. صدر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ہیں تو ہم ہیں، ہم ہیں تو آپ ہیں، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی، آپ لوگوں نے ہمیشہ ہراول دستے کی طرح جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ دیتے رہیں گے. اور یہ بھی ہم آپ کو باور کراتے ہیں انشاءاللہ کہ میرا جتنا پیریڈ ہے اس میں جہاں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ہمارے جج صاحبان کی ضرورت پڑے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھے طریقے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بار اور بینچ کا جو ریلیشن شپ ہے، بار اور بینچ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ریلیشن شپ، کبھی میں سوچتا تھا، کبھی پہلے ہم سنتے تھے جی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، کبھی سنتا تھا جی کہ ایک جسم ہے اس میں روح ہے، یہ سارا کچھ.
مجھے آج تک یقین کرے کہ یہ سمجھ نہیں آیا کہ بار اور بیچ میں فرق کیا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، بس ذمہ داریاں ہیں. کوئی کسی طریقے سے نبھا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے نبھا رہا ہے. ہمارے ڈریس کوڈ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے کسی کردار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اخلاق اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں اپنے آپ کو چیف جسٹس سمجھتا ہوں تو وہاں میں اپنے آپ کو ایک وکیل بھی سمجھتا ہوں، اور میرے سارے بہن بھائیوں کو بھی اسی طرح اپنے آپ کو وکلا کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے. اور جب ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ تو ہماری لیے جتنی بھی دشواریاں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ کے لیے رفع اور دفع کرے گا. ہمارے پاس جو بھی آتے ہیں ہم مہمان کی طرح ان کا خیال کرتے ہیں. زیادہ جو ان کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اسی طریقے سے ہم ریسیو کریں جس طرح ہم کسی ڈگنیٹریز کو ریسیو کرتے ہیں. تو وکلا اور ڈگنیٹریز میں بھی ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے. ہم اتنی عزت انشاءاللہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ میں اور دیگر بینچز میں دیا کریں گے جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم سے سپیریئر ہیں. کوئی فرق نہیں ہے ہم سب میں، ہم سب ایک جیسے ہیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ عزت دیتے رہیں گے. صدر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم نے جو کچھ کہا تو وہ چیف صاحب نے کہا کہ جی وہ سب کچھ جو مانگے گا ملے گا. کیوں نہیں ملے گا صدر صاحب؟ ضرور ملے گا آپ کو، ضرور ملے گا. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت کچھ مانگیں گے جو شاید میری دسترس میں نہیں ہوگا، تو جو کچھ میرے دسترس میں ہے وہ آپ سمجھے کہ ابھی سے میں نے اپروو کر دی. جو میری دسترس میں نہیں ہے انشاءاللہ میں اس کی بھی کوشش کروں گا. میں آپ سے دور نہیں ہوں، میں آپ کے بار کا حصہ ہوں، میں آپ کے دلوں کا حصہ ہوں، میں آپ کے فیملیز کا حصہ ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے کسی وجہ سے دور ہوں. تو انشاءاللہ میرا جتنا بھی وقت رہے گا انشاءاللہ تو وہ آپ ہر ایک بھائی جو میرا ہے وکیل صاحب، اگر اس کا کوئی ذاتی ایسی انار یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پشاور ہائی کورٹ کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. اور صدر صاحب نے جو کچھ بھی کہا الحمدللہ اس میں اگر یہاں پہ کوئی لوکلی جو ہماری ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز صاحب کانٹ کا جو یہاں سیٹ اپ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ڈفرنس آ رہا ہے تو وہ میں جج صاحبہ بیٹھی ہوئی ہماری سیشن جج صاحبہ ماشاءاللہ لائق قابل ہر لحاظ سے، ان کا جو ہے یہاں پہ جو ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ پروفائل کے مطابق ہم یہاں پہ پوسٹنگز کرتے ہیں. اور ابھی تو خاص کر ساری جو جتنی پوسٹنگ ہو رہی ہے وہ صرف پروفائل بیس ہو رہی ہیں. تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ان کو جس ضرورت کے تحت جو خاص کر وکلا صاحبان جو نئے بار میں آئے ہوئے ہیں ان کو ایک امیج دینا ہوتا ہے جوڈیشری کے بارے میں بھی، وکالت کے بارے میں بھی، تو وہ جو ہے وہ الحمدللہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کائنڈلی میں نے پورا اختیار آپ کو دے دیا ہے، آپ ان کے ساتھ وہ کر دیجئے اور بالکل ذہن سے نکال لیجئے کہ ہائی کورٹ آپ کی اس میں کوئی رکاوٹ بنے گا. جو آپ اپروو کریں گے وہ انشاءاللہ میری طرف سے ابھی سے اپروو ہو گیا.